رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عیسیٰ السلام کی موت کو لے کر جو عقیدہ بنا ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ آیا ان کی موت ہو چکی یا پھر موت نہیں ہوئی؟ پھر اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو ڈالا ہوں اسی سلسلے میں، اور انجینئر علی مرزا صاحب جو میں بہت عزت کرتا ہوں، ان کی کئی باتوں پر ان کے میں متفق ہوں، لیکن ہر خاص و عام کو تنقید کا ادھیکار ہے، تنقید کا حق ہے۔ مومن تانا نہیں دیتا، لہٰذا ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو فیتھ ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے دنیا میں دوبارہ، اس تعلق سے بھی میں تنقیدی پہلو لے کر انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 117 کا، اس پر بھی میں آپ کو فوکس کروں گا۔ تو پہلے ہم سورہ عمران آیت نمبر 55 دیکھیے آپ جب بھی میرا درس قرآن سنے یا کوئی ویڈیو سنے، سماعت فرمائے، تو اسلامک 360 جو ہے 360 وہ ایپ کھول لے، آپ کو لفظی ترجمہ مل جائے گا فرحت ہاشمی صاحبہ کا، اور دیگر جو ہے علماء حضرات ان کی بھی ترجمہ مل جائے گا آپ کو۔ سورہ عمران آیت نمبر 55 3:55، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، قیامت کے دن تک۔ پھر طرف میری ہی لوٹنا ہے تمہارا، تو میں فیصلہ کر دوں گا درمیان تمہارے اس میں جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے۔ دیکھیے اس آیت میں متوفی کا بھی آیا اور ورافعو کا، یعنی رافع بھی آیا یعنی اٹھا لینا، اوپر اٹھا لینا، اور متوفی کا بھی آیا یعنی موت، پورا اٹھا لینا، کمپلیٹ ڈیتھ۔ اب دیکھیے ایک بات کو سمجھیے آپ کہ جب دونوں آئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ موت بھی آ گیا، عیسیٰ السلام کی موت بھی ہو گئی، پھر اوپر اٹھا لیا، تو وہاں پر ہم کو کنفیوز کیے جاتا ہے کہ بھئی رافع آیا نا، سب کے لیے تھوڑی رافع آتا، عیسیٰ السلام کے لیے رافع آیا، اس لیے تو دوبارہ آئیں گے، جبکہ قرآن میں کہیں بھی عیسیٰ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، قرآن خالی ہے، لیکن حدیث میں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو کیا ہم اس پر ایمان رکھیں گے؟ کہ سب سے بڑا بگاڑ کہ ہم حدیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ہمارا بیس ہم حدیث کو بناتے، قرآن ہمارا بیس ہونا چاہیے، ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں۔ منکر حدیث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جو حدیث قرآن کے مطابق ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی ڈیٹیلز بھی مانیں گے ہم۔ تو یہاں پر متوفی کا آیا اور رافع آیا۔ اب رافع کیوں آیا؟ دیکھیے رافع اس لیے آیا کہ موت دے کے روح کہاں جاتی، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ روح نیکوکار لوگوں کی روح اوپر جاتی علیین میں، اب بدکار جو لوگ ہوتے ان کی روح کہاں جاتی، سجین میں، زمین کی تہہ میں، وہ مقام زمین کی تہہ میں ہے، نہ کوئی اوپر ابھی تک کوئی پہنچ سکا، نہ کوئی زمین کی تہہ میں کوئی پہنچ سکا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑی کھوج جاری ہے، اندر لاوا ہی لاوا ہے زمین کے، بس یہاں تک کہ پہنچے۔ تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ جو بدکار لوگ ہوں گے، گنہگار، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، مطلب
جو بھی بدروح رہیں گی وہ آسمان پر تھوڑی جائیں گی انڈیجن میں، وہ تو نیچے زمین کی تہ میں جانا ہے نا۔ تو جہاں رافع آیا تو رافع سے مراد کیا؟ عیسیٰ السلام ظاہر ہے رسول نبی تھے، وہ تو نیک تھے، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ان کی روح کہاں جائیں گی؟ اوپر، اس لیے رافع آیا۔ اب کیونکہ ہم کو یہ بتایا جاتا کہ رافع آیا تو اس لیے اوپر گئے نا، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، کیونکہ سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 158 میں ہے نا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، سولی پر چڑھانے کی، پھر قتل کرنا یا سولی پر چڑھانا، تو ان کا ایک ہم شکل بن گیا، جو قرآن میں نہیں ہے ہم شکل کا، لیکن حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں بھی نہیں ہے غالباً، وہ یہود و نصارہ کے جو عقائد تھے وہاں سے لیا گیا ہے، ان کا ڈبل رول بن گیا، اور وہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، گویا کہ وہ زندہ ہے، وہ شک میں پڑ گئے، اس طرح سے آتا نا، تو اس سے مراد یہ لیتے کہ اوپر اٹھا لیے تو وہ دوبارہ آئیں گے۔ ارے بھائی جہاں رافع آیا مطلب بیس اس چیز کو بنایا جاتا، کیونکہ رافع آیا ہم کو بالکل وہاں ہم کو کنفیوز کر کے رکھ دیا جاتا کہ رافع آیا نا اس لیے دوبارہ آئیں گے۔ ارے میرے بھائی سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 آپ نے دیکھ لینا، ادریس علیہ السلام کے لیے بھی رافع آیا، رفعناہ آیا، آیت نمبر 56 57 آپ نے دیکھ لینا سورہ مریم کی۔ تو کیا ادریس السلام بھی واپس آئیں گے؟ تو وہاں پر ٹرانسلیشن کیا گیا کہ بلندی پر اٹھا لیا، اونچا مقام دیا، کہ وہاں پر ادریس السلام کی روح بھی اوپر جائیں گی نا، تو رافع آیا۔ اب ہر کسی کے لیے رافع آنا ضرور تھوڑی ہے، موت دے دیے تو موت کے بعد میں کہاں روح جاتی؟ اوپر ہی جاتی۔ لیکن کیونکہ عیسیٰ السلام کو کنفیوژن والا معاملہ تھا کہ قتل کر دیے کہ کیا کر دیے، کچھ لوگ کچھ سمجھتے تھے، کچھ لوگ کچھ اس وقت میں، تو وہاں پر رافع اس لیے آیا کہ ان کی روح اوپر اٹھی، مطلب یہ کلیئر ہی ہو گیا کہ وہ نیک تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ کلیئرنس دینے کی تھی اللہ کو، اس لیے وہاں پر رافع یوز کیا اللہ نے، بتلانا تھا لوگوں کو کہ ہمارے جو دراصل یہ نبی تھے، ایک میسیج دینا تھا لوگوں کے سامنے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کو لے کے لوگ غلو میں پڑ گئے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 159 ہم دیکھیں گے، 4 کی 159، ابھی نکالیے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گا اس پر پہلے اس کی موت سے، اور دن قیامت کے وہ ہوں گا ان پر گواہ۔ پھر یہاں پر بھی کیا لے لیا گیا کہ کوئی ایمان اہل کتاب میں سے نہیں، کہ جو یہاں جو یہ بتایا گیا اس کی یہاں جو آیت میں ہے تو اس کی موت یعنی اس کی خود کی موت، اس کی خود کی موت سے پہلے دن قیامت کے وہ ہوں گا ان پر گواہ، یعنی خود کی موت کے وقت میں تو معلوم ہی ہو جائیں گا اس کو کہ عیسیٰ السلام کیا تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، وہ جو کنفیوژن ڈالے نا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا، یہاں پر تحریف کر دیتے، اس کی موت کی جگہ پر کیا لیتے یہاں پر، نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر پہلے اس کی موت کے پہلے، اس کی موت یعنی یہاں ڈال دیتے بریکٹ میں عیسیٰ السلام کی موت کے پہلے، اور اس کی خود کی موت کے پہلے۔ اب جب خود کی موت آیا تو عیسیٰ السلام کی کیوں نہیں؟ اس طرح سوال کوئی کرتا نا، تو اہل کتاب اصل میں کیا، ہم بھی اہل کتاب ہی ہیں۔ 4 جو کتابیں ہوئی، کتاب یعنی اللہ کی طرف سے 4 کتابیں نہیں بولنا چاہیے، اللہ کے لوح محفوظ میں تو ایک ہی کتاب ہے، اس کی کاپی توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہے، 1 بک 1 گاڈ۔ دیکھیے بنیادی عقیدہ ہم نے خیال رکھنا چاہیے، اللہ ہے، اس کی کتاب بھی ایک لوح محفوظ میں ہے، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام پر نازل ہوئی، انبیاء کرام کو زندگی گزارنے کا طریقہ
وے آف لائف، دین وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی ہر نبی کا وہی طریقہ، انسان کی جسمانی ساخت، جسمانی بناوٹ وہی، اس میں کوئی چینجز نہیں۔ پہلے کے انبیاء کرام کو الگ دن ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ دن ملا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کنفیوژن کر کے رکھ دیے علماء کی اکثریت نے۔ اور نئی علی کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر پہلے اس کی موت کے پہلے، اس کی موت یعنی اس کی خود کی موت، جب وہ مرے گا نا، جب فرشتہ آئے گا نا جھنجھوڑ کے روح نکالے گا، تو جب تو ساری باتیں کھل کے آ جائیں گی کہ آج کوئی مرا، اس کو فرشتے نے کہا اور اس کا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ السلام کی موت نہیں ہوئی، سمجھ لیا وہ مرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ بنا لیا اس نے کہ نہیں عیسیٰ السلام تو آئیں گے۔ یہ تو یہودوں کا عقیدہ ہے نا، اپنے عیسائیوں کا، جیزس کم سون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ بنی اسرائیل جس دن میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے، تو گھسے نا۔ قرآن میں کہیں بھی آمد کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیزس کم سون وہ آئیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پر درس بھی ہے، جبکہ قیامت اچانک آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے قیامت کب آئیں گی، تو کیا کہنے لگایا اللہ رب العزت نے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، آیت موجود ہے، قیامت اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی۔ جب ہمارا عقیدہ یہ بن گیا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، عیسیٰ السلام آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، صلیب توڑیں گے، اس کو خنزیر ذبح کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، تو آج اگر اچانک قیامت آتی تو وہ عقیدے والا تو ماننے کو تیار نہیں رہے گا نا، وہ تو سمجھیں گا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، قیامت تھوڑی ہے، یہ ابھی عیسیٰ السلام تھوڑی آئی، تو وہ عیسیٰ السلام تھوڑی آئے۔ البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر پہلے خود کی موت۔ اب خود کی موت کیوں آیا یہاں پر، عیسیٰ السلام کی موت کیوں لیں گے ہم، خود کی موت ہی لینا پڑے گا۔ کیوں کہ آج اگر کوئی مرتا ہے، جو آپ کو بتلا رہا تھا میں کہ آج کوئی مرتا ہے، اس کو فرشتہ جھنجھوڑ کے روح نکالتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، یہ عقیدہ ہے، تو اس وقت میں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ سارے نیک عمل کیا اور اس غلط عقیدے کے ہتھے لگا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، لوگوں تک کے پھیلایا یہ عقیدہ، آئیں گے، موت کا فرشتہ آ گیا، عیسیٰ السلام کیا آئیں گے، پہلی قیامت اس کی موت ہی آ گئی، انڈیویجول انفرادی موت، تو وہاں تو بات ہی سمجھ میں آ جائیں گی، تو بولیں گا پھر کہ ارے نہیں عیسیٰ السلام تو نہیں آئیں گے، کیونکہ اسی فعل میں پکڑا نا، اللہ کچھ میں پکڑے گا نا، اللہ نے وہ غلط عقیدہ جو پھیلا کے رکھا، خود بھی اس عقیدے پہ قائم رہا، اس میں پکڑا، تو پھر ایمان لائے گا موت کے وقت میں، اس وقت کا کیا ایمان قبول ہوگا اس کا؟ تو وہ ذکر ہے کہ اس کے موت کے وقت میں اس کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کیوں، کیسا کیا؟ تو فرعون کی جب موت آئی تھی، موسیٰ السلام کی مخالفت کرا، اللہ کو نہیں مانا، میں خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لیکن جب موت آئی تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا فرعون کا، کہ جب موت آئی اس کی تو اس ٹائم پہ ایمان لایا، تو اس وقت میں ایمان ریجیکٹ ہوا اس کا، اب جا کے ایمان لاتا۔ قرآن میں آیت موجود ہے باقاعدہ فرعون کے بارے میں۔ تو اس سے کیا معاملہ اخذ کیے ہم نے، کیا اخذ کیے کہ ہر کسی کو بھی جس بھی غلط فعل میں انوالو ہے، وہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، جھنجھوڑ کے روح نکالنے، اس وقت بھی ایمان لائے گا، چاہے کسی بھی عقیدے میں، غلط عقیدے میں ہو یا کچھ گناہوں میں ہو۔ لیکن فرعون کا اللہ نے بتلا دیا، لیکن اس کے علاوہ کسی انسان کا، کسی نبی کو، کسی انسان کو اللہ نے بتایا نہیں کہ کیا اس کے ساتھ میں ہوگا، مطلب کہ یہ جنت یہ کہ دوزخی ہے۔ صرف وہ جس کی روح نکالتا فرشتے کو معلوم کہ روح جھنجھوڑ کے نکالا، اللہ کو معلوم، اور وہ جو مرتا اس کو خود کو معلوم، اس کے علاوہ تینوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، پوشیدہ قرآن کی آیتیں ثابت ہے۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا جنرل طور پر کہ اس کی موت، جب اس کی خود کی موت کے وقت میں تو ایمان لائے گا اس عقیدے پر، ارے میں نے کیا عقیدہ چلا دیا تھا، جبکہ کئی چیزیں مجھ تک کے پیش ہوتی تھی، تو آ جائیں گا۔ تو یہاں پر کیا لیے، عیسیٰ السلام کی موت، آیت کی تعریف کر دی ہے، اس پر بھی ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 158 میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے ہم۔ دیکھیے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 157، اور ان کے کہنے کہ بے شک ہم نے قتل کیا، ہم نے مسیح
عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول تھا اللہ کا، حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اسے اور نہیں انہوں نے سولی چڑھایا اسے، اور لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ شک میں ہے اس سے، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر پیروی کرنا گمان کی، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اسے یقینی طور پر۔ دیکھیے کیا بتایا اللہ رب العزت نے، جب ان کے دشمن ہو گئے اس وقت کے کافر نہیں ماننے والے، تو کیا پروگرامنگ کرے؟ ان کو قتل کر دینا، قتل کر ڈالو، جہاں کہیں ملے قتل کر ڈالو، یا پھر سولی پر چڑھا دو۔ تو سولی پر چڑھائے، قتل کیے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نہ انہوں نے قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھائے۔ سولی پر چڑھائے بھی تو وہ قتل نہیں ہو سکے، چڑھانے کی کوشش کرے یا چڑھائے بھی ہوں گے، تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو۔ کیسا بچایا، کیا بچایا وہ نہیں بتایا اللہ نے، لیکن وہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ کیا ہو گیا کہ وہ کنفیوز ہو گئے وہاں پر۔ بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ شک میں ہے اس سے، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم مگر پیروی کرنا گمان کی، نہیں انہوں نے قتل کیا اسے یقینی طور پر۔ تو اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو یقینی طور پر اس کو قتل نہیں کیے، لیکن وہ کنفیوز ہو گئے کہ آیا یہ قتل ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کو ہم نے سولی پر چڑھایا تو ان کو موت آ گئی یا نہیں آئی۔ یہ پھر آیت نمبر 158، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ وہ زبردست خوب حکمت والا۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہاں بھی اٹھانا آیا۔ پہلے آپ کو جو بتایا میں نے کہ موت دے کے اٹھا لیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں کلیئر ہی ہو گیا۔ یہاں پر آیا اٹھا لیا، تو یہ کیا سمجھتے کہ وہاں سے بچ گئے، ان کا کوئی ڈبل رول بن گیا، ایسا سمجھایا جاتا ہم کو۔ اب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ارے میرے بھائی، جب سورہ عمران آیت نمبر 55 میں آ گیا بلکہ اٹھا لیا گیا، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ رافع، اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ وہ زبردست خوب حکمت والا۔ مطلب ان کی بعد میں نیچرل ڈیتھ ہوئی، اس وقت میں نہ قتل کرے نہ سولی پر چڑھائے، لیکن اس کے بعد میں زندہ رہے، انہوں نے کام کیے، اب بعد میں پھر ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر بگڑے ہوئے عقیدے آئے، جو بھی بگڑے ہوئے عقیدے، عقائد کہ وہ تین میں کے ایک ہے، تین اللہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ وہ آیت نمبر 159، نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے اس کے موت سے، اور یہ ہم نے لے لیے، موت کے پہلے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ 157 بھی ہو گئی۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں گے جو سورہ المائدہ میں ہے، کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 میں تو بات ہی کلیئر ہو جاتی، واضح ہو جاتی، کیونکہ عیسیٰ السلام سے اللہ پوچھے گا، وہ چیز آتی۔ اس کا بھی ریفرنس میں نے پہلے ویڈیو میں دیا تھا، لیکن انجینئر علی مرزا صاحب نے اس پر کیا کیے، میرے بعد میں اس کے پہلے ان کا وہ تھا کہ اس آیتوں کو کوٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ لوگ اس کا مطلب ایسا لیتے، لیکن اس کو ایسا نہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا۔ اس پر بھی ہم تھوڑا توجہ دیں گے۔ اب دیکھیے 5 کی 116 117 سورہ المائدہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب فرمائیں گا اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا تو نے لوگوں سے بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ سوائے اللہ کے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں ان بریکٹ وہ بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق، اگر تھا میں کہتا میں اس کو تو تحقیق جان لیتا تو اس کو، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا غیبوں کا۔ دیکھیں یہاں بڑی خاص بات کہ عیسیٰ السلام سے جو پوچھنے والا ہے اللہ رب العزت روز آخرت میں، اس کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ میں نے میرے پہلے ویڈیو میں جو بھی یہ بتاتے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، جو اس بات کو کنڈم کرتے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے نہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی آمد کا عیسیٰ السلام کے، یہ آیت کوٹ کر کے، یہ آیت تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے
کہ عیسیٰ السلام سے اللہ پوچھیں گا اور جب فرمائیں گا اللہ ہے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا تو نے لوگوں سے بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ، جیسے انہوں نے آج بنا رکھے نا عیسیٰ السلام کو جو سمجھتے عیسائی کہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے کر کے، پربھو یشو اللہ ہے، نعوذ باللہ کنیکشن جوڑتے عیسیٰ السلام اللہ ہے جیسے ایک اللہ وہ، ایک اللہ عیسیٰ السلام اور ایک اللہ ان کی ماں، گویا کہ اللہ نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کیا تھا۔ اب پھر اللہ کی نعوذ باللہ شکل ہے وہ، تو اللہ نے رافع اوپر اٹھا لیا، تو اللہ نے اپنے پاس ساتویں آسمان پر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب بلا لیا تھا تو وہ بعد میں آئیں گے، جیزس کم سون، جیزس کم سون، وہ جلدی آئیں گے۔ وہی عقیدہ ہمارے اس میں عیسیٰ السلام تھے جب تک کہ تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، انہوں نے تو کہا ہی نہیں، وہی تو پوچھ رہے اللہ کہ یہ جو عقیدہ بنا ہے جیزس کم سون کا نہیں، یہ اللہ بنا لینا دونوں کو۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنا لو مجھے میری ماں کو دو الہ سوائے اللہ کے، ایک اللہ، اس کے علاوہ بھی دو الہ ہے، دو اللہ ہے، میری ماں میں ایسا کہا تھا؟ وہ کہیں گے یعنی عیسیٰ السلام کہیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے یعنی پاک ہے تو مطلب کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اکیلا واحد ہے، ون بک ون گاڈ۔ وہ بھی تصور ہم بنیادی تصور ہمارا خیال میں رہنا چاہیے، اللہ کی ایک ہی کتاب، ایک اللہ، اس کی ایک ہی کتاب، لوح محفوظ میں ایک ہی کتاب، وقتاً فوقتاً اسی کتاب میں سے تمام انبیاء اکرام کو میسیجز آئے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ جو بولتے نا اب یہاں سے اس میں شروع ہوتی محترم علی مرزا صاحب کو تنقید، علی مرزا صاحب جو کہتے نا کہ کتابوں کا خدا، بابوں کا خدا کوئی اور ہے اور کتابوں کا خدا کوئی اور، تو اس پر میں خاص طور پہ پہلے بھی کیا، ابھی بھی میں تنقید کروں گا کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا نہیں بولنا چاہیے، کتاب کا خدا کوئی اور ہے، وہ ایک اللہ، ون بک ون گاڈ، ایک اللہ، اس کی کتاب بھی ایک۔ کتابیں کہاں ہیں؟ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ بابوں کی کتابیں ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد میں 200-250 سال بعد لکھے گئی، اور اس میں کئی بگاڑ کی صورتیں بھی ہیں، کئی جو بالکل ایکوریٹ قرآن کی ترجمانی کرتی، اس کو ہم گلے لگاتے، ایکسیپٹ کرتے، اس کو سر آنکھوں پر لیتے۔ میری ماں کو دو الہ سوائے اللہ کے، وہ کہیں گے، عیسیٰ السلام کہیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں وہ بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق، کہ ارے اس کا مجھے کیا حق حاصل تھا؟ اللہ ایسی بات کیوں کہوں گا میں، اس کا تو مجھے حق ہی حاصل نہیں تھا، اس طرح سے کہیں گے وہ۔ یہ کہنے والے عیسیٰ السلام جو کہنے والے روز آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے کڑی ابھی کھول کے رکھ دیا ہم کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنے والے، جس کا نہیں مجھے کوئی حق، اگر تھا میں ایسا کہتا۔ پھر کیا فرمائیں گے عیسیٰ السلام کہ اگر میں ایسا کہتا کہ تیرے علاوہ بھی دو اللہ ہے، دو الہ ہے، میں اور میری ماں، یا میں یعنی جیسا ڈیلیگیشن آف پاور کہ اللہ نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کیا تھا عیسیٰ السلام کو، کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیا تھا وہ بات، تو ایسا کچھ نہیں، اللہ اپنے پاور ڈیلیگیٹ نہیں کرتا کہ اس سے نہیں سنبھلتا، ایچ اینڈ ایوری سارے پاور اللہ کے پاس میں ہے، اس وقت سے پہلے سے ابھی بھی قیامت تک۔ کوئی حق جس کا نہیں مجھے کوئی حق، اگر تھا میں ایسا کہتا، اگر میں ایسا کہتا اس کو تو تحقیق جان لیتا تو، اگر میں ایسا کہتا تو تجھے تو معلوم ہوتا اللہ، لیکن باوجود اس کے اللہ سوال کر رہا ہے ان سے ہم کو بتلانے کے لیے، تاکہ ہمارے بگڑے عقیدے سدھرے۔ اس کو تو بنی اسرائیل جو اس وقت میں موجود تھے، یہود و نصارہ، ان کے عقیدے جو سدھرے، تو تحقیق جان لیتا تو اس کو، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے۔ پھر کیا فرمائیں گے عیسیٰ السلام کہ میرے نفس میں جو ہے تو بہتر جانتا، تو جانتا ہے، اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ پھر تو ایسا کیوں پوچھ رہا ہے، کس لیے پوچھ رہا ہے؟ تو میں نہیں جانتا، جو میرے نفس میں ہے تو میں جانتا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن تو یہ اس میں کیا مصلحت ہے اللہ تیری؟ تشریح میں ہم یہ لیں گے کہ وہ میں نہیں جانتا، تیرے نفس کی بات میں نہیں جانتا، کہ تو ایسے کیوں پوچھ رہا ہے؟ بے شک تو یہ خوب جاننے والا غیبوں کا، یہ غیب کی بات ہے جو اللہ تجھے معلوم، تو ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر آیت نمبر 117 مائدہ کی، نہیں میں نے کہا انہیں مگر جو حکم دیا تو نے مجھے،
پھر کیا فرمائیں گے وہ کہ نہیں، میں نے کہا جو حکم دیا تو نے مجھے، جس کا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں، پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے۔ دیکھیں یہاں بھی توفی تنی آیا، یہاں بھی وفات آیا، یعنی کمپلیٹ ڈیتھ، کہ جب فوت کر دیا تو نے مجھے، تھا تو انہی پر نگراں ان میں، اور تو اوپر ہے ہر چیز کے خوب گواہ۔ تو جب تک کہ میں ان کے بیچ میں رہا، ان کے درمیان میں رہا، تو میں نے تو کچھ کہا نہیں ان سے، یعنی یہ بولنے والے ہیں وہ۔ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ جب عیسیٰ السلام ایسا بولنے والے ہیں، اللہ سوال کرے گا، وہ سوال کا جواب یہ دینے والے ہیں، اور یہاں پر متوفی آیا، موت آ گیا، وہاں پر یہ سوال کا جواب دیں گے جو عقیدہ بگڑا ہوا ہے ان کا۔ کون سا عقیدہ؟ کہ عیسیٰ السلام کو اللہ کا کی اولاد سمجھنا، اللہ نے جیسا ان کو یہ یعنی الہ، دوسرا الہ بنا لینا، تو ایسا تو نے کہا تھا کیا؟ وہ تو کہیں گے نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ اللہ پوچھا تو مطلب ان کی وفات دے کے اللہ نے اوپر اٹھا لیا ان کو، ان کی روح کو۔ یہ سمجھے کہ جب میں نے یہ پیش کیا، لوگ یہ پیش کرتے، تو علی مرزا صاحب کی یہ بات آتی کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو موجودہ ہے، جیسا ان کی وفات، وہ جو دوبارہ آئیں گے نا اس وقت میں، تو ان کے لیے ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب آتا ہے۔ جب ہم بتائے اس طرح کہ یہ ساری انسانیت کے لیے، خاص طور پہ ان کے جو بگڑے ہوئے عقیدے ہیں عیسائیوں کے، ان کے لیے آج بھی یہ کہ جب ان کو موت آ جائے گی تو اس کے بعد میں وہ کہیں گے، یہ جو عقیدہ بگڑا ہوا ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا ان سے کہ میں اللہ ہوں، ایک اللہ ہوا ہے، ایک میں ہوں اللہ، میری ماں اللہ ہے۔ وہ ان کی موت آ گئی اس وقت میں، جیسا آج ایسا بتاتے ہو، آج موت آئیں گی ان کی، یعنی وہ اس طرح سے بتاتے علی مرزا صاحب بھی کہ وہ رافع آیا تو دوبارہ آئیں گے دنیا میں۔ ہم یہ بتاتے کہ اس وقت میں ان کی موت ہو گئی، سولی پر چڑھائے نہیں ان کو، نہ قتل کرے، لیکن بعد میں نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی، اس لیے وہاں پر آیا، وفات بھی آیا، متوفی کا بھی آیا، رافع بھی آیا سورہ ال عمران میں، کہ موت دے کے اوپر اٹھا لیا، یعنی روح ان کے اوپر اٹھ گئی، زندہ وہ جسم کے ساتھ میں نہیں اٹھے، جسم تو مٹی میں جاتا نا۔ اب جب یہ بتاتے ہیں ہم کہ اگر یہ چیز سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 117 کا مطالعہ کرے تو یہ تو جواب ایسا دینے والے ہیں نا وہ، تو اس میں توفی تنی آیا، یہاں پر وفات آیا نا، یعنی کمپلیٹ ڈیتھ، کہ جب تو نے مجھے کمپلیٹ ڈیٹ دے دی تو ان پر نگراں تھا۔ تو وہ یہ بتاتے کہ یہ اس وقت کے جو بگاڑ کی صورتیں تھی، اس وقت میں جو تھے عیسیٰ السلام کے وقت میں، تو ان کے لیے اللہ نے بولا یہ۔ ارے میرے بھائی، یہاں جب وفات آیا تو ان کے لیے کیسا آئیں گا؟ وفات جب آ گیا تو وفات یعنی موت دے کے اوپر اٹھا لیا۔ بعد میں جو یہ آتا، اگر ان کے لیے آتا یہ، تو وفات کیوں آتا یہاں پر رافع آتا تھا جو اس وقت میں ان کے ساتھ میں تھے، اب پھر وفات دے دیا، ایسا کیوں کہیں گے وہ؟ کیونکہ جب تک میں رہا ان میں، پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھے، یعنی جب تو نے مجھے کمپلیٹ ڈیتھ دے دی، تو اس وقت میں جب وہ انجینئر صاحب اور دوسرے جو لیتے ہیں علماء حضرات، علماء کی اکثریت اس چیز کو کہ وہ اس وقت میں جو تھے رافع ہونے کے پہلے، مطلب عیسیٰ السلام کے اوپر اٹھانے کے، جسم کے ساتھ میں اوپر اٹھانے کے پہلے، ایز پر ان کے عقیدے کے، کہ اس وقت میں جو لوگ تھے تو ان کے لیے آیا کہ جب تو نے میرے کو اوپر اٹھا لیا تو ان لوگوں نے میرے بعد میں یہ عقیدہ گھڑا، تو میرے کو نہیں معلوم، ارے تو رافع آنا تھا نا یہاں پر، یہاں وفات کیوں آیا؟ یہاں تو یہ آنا تھا کہ جب تک میں رہا ان میں، پھر جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، مطلب زندہ اوپر اٹھا لیا، رافع آنا تھا یہاں پر موت کیوں آیا؟ موت اس لیے آیا کہ اسی وقت میں ان کی کمپلیٹ ڈیتھ ہو گئی تھی اور روح ان کی اوپر گئی تھی، تو رافع آیا۔ اس لیے میں سورہ مریم آیت نمبر 56 تک 57 کا حوالہ دیا کہ ادریس السلام کے لیے بھی رافع آیا، نیک روحیں اوپر جاتی، اس لیے ان کے بھی لیے رافع آیا۔
اگر عیسیٰ السلام آئیں گے تو کیا ادریس السلام بھی آئیں گے کہ رافع آیا تو وہ جو آیا تو وہ اس وقت کے لیے ہے کہ وفات اگر وہ ان لوگوں کے لیے آتا کہ جو موجود تھے جب ان کو بعد میں رافع کر دیا اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور پھر تو وہاں پر رافع آنا تھا اگر ان کے لیے ہوتا تو، کہ جب تو نے اوپر اٹھا لیا یہاں پر رافع آنا تھا، موت نہیں آنا تھا، وفات نہیں آنا چاہیے تھا، وہ چیز بتانا، اس پر بھی آپ نے غور کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر محترم علی مرزا صاحب کو تنقید کر رہا ہوں میں، انہوں نے بھی غور کرنا۔ کیا ہے، ہم تو زیادہ لوگ ہم کو سنتے بھی نہیں، سوال وہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ سنیں کتنے لوگ نہ سنیں، سوال آپ غور کریں کہ آیتوں کو کون کدھر کیسے لے جا رہا ہے۔ جیسا میں نے بتایا، انجینئر صاحب بولتے کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا، وہاں بھی گڑبڑ۔ ارے ون بک ون گاڈ، کتاب کا خدا بولنا چاہیے، لوح محفوظ میں ایک ہی کتاب ہے، انبیاء کرام کو اس میں سے جائے، کتابیں تھوڑی ہے، نعوذ باللہ ایک سے زیادہ اللہ ہے کہ جو الگ الگ کتابیں آئی ہیں، الگ الگ دین بھیجا اللہ نے، تو کتاب کا خدا بولنا چاہیے نہ کہ کتابوں کا۔ یہاں پر رافع آنا تھا، جب آپ مانتے تھے کہ جب میرے کو اوپر اٹھایا تو میرے بعد میں انہوں نے کیا کیا میرے کو نہیں معلوم کر کے، یہاں تو وہ آ گیا، اسی وقت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، دوبارہ آئے ہیں اور اب وہ یہ کریں گے، پھر وہاں بھی ان کا معاملہ ریجیکٹ ہوتا کہ قیامت اچانک آئیں گی، جیسا بتایا میں نے، پلک جھپکتے آئیں گی، عنقریب ہے پلک جھپکتے آئیں گی، اچانک آئیں گی، لیکن عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ اگر یہ عقیدہ بن گیا تو پھر قیامت کا تو ڈر ہی اور خوف ہی ختم ہو گیا ہمارا۔ اگر کوئی ڈرے بھائی ڈرو نا قیامت سے، تو میں کیوں ڈروں گا بھائی؟ عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں ڈرنا شروع کروں گا میں، ایسا ہو جائے گا۔ کتنے بگاڑی کی صورتیں پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارا ایک عقیدہ ہوتا جو بگڑا ہوا، ہم سوچتے کہ ابھی عیسیٰ السلام آئے نہ آئے ہم کو کیا کرنا پڑتا، ارے بھائی ہمارا عقیدہ بگڑ جا رہا ہے اس سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، عربی متن تک اس کی ترجمانی پڑھنے اور ایک ایک لفظ پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں سمجھنے، اس پر غور و تدبر کر کے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔